الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم قال النبي صلى الله عليه وسلم حب الدنيا وكراهية الموت اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد صدق الله العظيم أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه میرے واجب الاحترام معزز سامعین کرام بزرگوں بھائیوں دوستوں سماعت کرنے والی غیرت مند باپردہ اسلامی ماؤں بہنوں اور عزیزوں آپ کے اس پروگرام میں دوسرے سال بھی اللہ رب العزت نے آنے کی توفیق عطا فرمائی ہے دعا کریں اللہ ہم سب کا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے بھائی اشرف صاحب بھائی اختر صاحب کی اس محنت کاوش اور محبت رسول کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے نوازیں اور ان کے ساتھ ساتھ اللہ ہم سب کو اپنے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ سارے کہنے صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ عطر میں حاضری کی توفیق نصیب فرمائے آمین اور ہم سارے وہاں مل کے پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ اللہ رب العزت نے بڑا خاص کرم کیا ہے کہ اللہ نے محبوب کائنات کی ذات مجھ اور آپ کو نصیب فرمائی یہ ایک ایسی ذات ہے کہ جس ذات نے دو بچھڑے بھائیوں کو ملا دیا یہ ایسی ذات ہے جس ذات نے ملکوں کو آپس میں جوڑ کے ایک رشتے میں باندھ دیا ہے چونکہ آج ہمارے مہمان خان تھوڑا سی تاخیر میں ہیں آج بیان پہلے ہو جائے گا نعت بعد میں ہو جائے گا آپ حضرات تھکیں گے تو نہیں اگر تھکیں گے نہیں تو پیچھے بیٹھے تھوڑا سا قریب آ جائے بھائی سارے تھوڑا سا قریب آ جائے کہتے ہیں جڑ کے بیٹھنے سے محبت بڑھتی ہے تو اگر ہماری محبت آپس میں بڑھ جائے تو امید ہے اللہ رب العزت دنیا اور آخرت میں ہمیں کامیابیوں سے نواز دیں گے انشاءاللہ میں آپ حضرات کو نعت ایک نظم کے چند اشعار سنا دیتا ہوں اس نیت سے کہ آپ یہ نہ کہیں یار آج نعت تو بچے نے بڑی پیاری پڑھی ہے اللہ رب العزت اس کے علم و عمر میں برکت عطا فرمائے تھوڑا سا ایک فکر ہے وہ آپ کو سنا دیتا ہوں کہہ رہا ہوں میں یہ ناپ کر تول کر سبحان اللہ. آپ تھوڑا سا سبحان اللہ
اللہ کہیں گے مجھے اور اچھا پڑھنے کی اللہ توفیق دے دیں گے سبحان اللہ. کہہ رہا ہوں میں یہ ناپ کر تول کر اپنے ایمان کی آواز پر بول کر. ساری دنیا میں گھوم پھرنے کے بعد مسلمان جو آپس میں بکھرے پڑے ہیں یہ کہاں اکٹھے ہوتا ہے؟ یہ پیغام ہے. کہہ رہا ہوں میں یہ ناپ کر تول کر اپنے ایمان کی آواز پر بول کر خواب گھر واپسی کا جو بنتے ہیں وہ خواب گھر واپسی کا جو بنتے ہیں وہ میری دھڑکن سنے کان کو کھول کر میری دھڑکن سنے کان کو کھول کر ہم محمد کے اسلام کی شان ہم محمد کے اسلام کی شان کل بھی قربان تھے اب بھی قربان ہیں ہم مسلمان ہیں ہم مسلمان ہیں. ہو کہ نہیں ہو؟ سارے بھی میرے ساتھ مل کے پڑھتے ہیں ہم مسلمان ہیں ہم مسلمان ہیں ہم مسلمان ہیں ہم مسلمان ہیں. جب مسلمان جس دور میں بھی اکٹھا ہوا ہے جس دور میں ناموس رسالت کے مسئلہ پہ ختم نبوت کے مسئلہ پہ ہم نے دیکھا کہ ہر جگہ پہ لاش شہید ہوئی مسلمانوں کو شہید کیا گیا ہے. تو اس کے بعد کیا ہوگا کہ ہم تو فارس عرب سے بھی آئے نہیں ہم کسی دوسرے ملک سے نہیں آئے ہم یہی کرانے والے کہ ہم تو فارس عرب سے بھی آئے نہیں. پاکستان کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہوں کہ ہم تو فارس عرب سے بھی آئے نہیں تیرے اپنے ہم تو پرائے نہیں تیرے اپنے ہم تو پرائے نہیں. اس طرح سے ستم ہم پہ کھائے ممتاز قادری کی شہادت سامنے ہے کہ نہیں ہے؟ ابھی اسلام آباد میں 6 مسلمان شہید ہوئے وہ بھی سامنے رکھ لو. عامر چیمہ کو سامنے رکھ لو. علم دین کو سامنے رکھو اور تحریک ختم نبوت میں 30,000 شہداء کو سامنے رکھو تو آپ کو یہ شعر سمجھ آئے گا کہ ہم تو فارس عرب سے بھی آئے نہیں تیرے اپنے ہم تو پرائے نہیں. اس طرح سے ستم ہم پہ ڈھائے گئے. یاد اس طرح کے بھی فوراً تو پنجابی نہیں بن پائے گی لیکن کوشش کروں گا انشاءاللہ. ہم مسلمان ہیں ہم مسلمان ہیں. آپ ہو سکتا ہے میں نے اس طرح پہلے کبھی نہیں پڑھا پہلی دفعہ کوشش کر رہا ہوں. اتنی ہے ایسی ہے پہلی دفعہ میں کوئی نعت خوان ہم سب ثنا خوان ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور ہمارا مزاج ہے کہ ہم سر میں پڑھنے والے کو نعت خوان سمجھتے ہیں. ایسے ہی ہے نا؟ حالانکہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی جس طرح کی نبی کی نعت سنائے سننی چاہیے. تو یہ میسیج ایک پیغام ہے آپ اس کو سننے کی سمجھنے کی کوشش کریں اور میرے ساتھ مل کے پڑھیں. ہم ہو سکتے ہیں ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ یہاں ایک گھر میں ایک گاؤں میں ایک چھوٹے سے محفل کے اندر ہم پڑھ رہے ہیں تو اس کے کوئی اثرات نہیں ہے. میرا ایمان ہے کہ یہ ہمارا یہاں پہ بیٹھنا نبی کے روزے پہ پہنچے گا انشاءاللہ. جس کا ایمان بلند آواز سے سبحان اللہ. سبحان اللہ. آپ اس
تصویر کو سامنے رکھیں کہ ہم اپنے نبی سے وعدہ کر رہے ہیں کہ آج کے بعد جان چلی جائے